السلام علیکم فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ بہت سارے مسئلے، بہت سارے مسائل آپ کے سامنے لے کر روز کی بنیاد کے اوپر حاضر ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ تک آپ کے مسائل کے حل کی جو بات ہے وہ بھی پہنچائی جائے، آپ کے حل کو، آپ کے مسائل کو اجاگر بھی کیا جائے اور پھر ان کے حل کی طرف بھی بڑھا جائے۔ لیکن سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے دین اسلام ہے۔ اس وقت استقبال رمضان کا پروگرام ہے اور میں اسے اپنے لیے ہمیشہ باعث افتخار اور صد فخر سمجھتا ہوں کہ جب یہ پروگرام کرتا ہوں، کیونکہ دین اسلام کی خدمت کا چند ایام کے لیے بھی ہمیں موقع مل جائے وہ ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے اور باعث نعمت بھی ہے۔ استقبال رمضان نیوز نائٹ کا یہ اسپیشل پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم تمام علماء اکرام کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور علماء اکرام سے بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ کرنٹ افیئرس کا موضوع ہے تو کرنٹ افیئرس سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ بلا شبہ رمضان کی اہمیت بھی اجاگر کرتے ہیں، پھر اس کو منسوب کرتے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، رمضان شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے اور رمضان شروع ہونے کے ایک ہفتہ بعد، کیونکہ رمضان المبارک بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے خشوع و خضوع کے ساتھ جو سحر و افطار ہے، اس کے جتنے بھی لوازمات، میں تو کہوں گا مزے لینے والا جو مہینہ ہے، اس کے اندر کیسے آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے، انگلش کا وہ لفظ کہ انجوائے کیسے کرنا ہے اور اس کی رحمتیں کیسے سمیٹنی ہیں، یہ سب پروگرام کے اندر سامنے رکھیں گے۔ 3 موقعوں کے اوپر ہم مختلف پروگرام بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں اپنے علماء کرام جو گلدستہ آج موجود ہے ان کا تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے کلیہ دارالقرآن کا بہت شکریہ کہ ہمیشہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ یہاں آ کے ہم پروگرام ریکارڈ کر سکیں، اور سب سے آغاز میں انہی کے مدیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، شیخ الحدیث مفتی محمد انس مدنی صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کو وقت دینے کا۔ علامہ ریاض کھرر صاحب آگے موجود ہیں، مسلک اہل سنت بریلوی سے تعلق ہے۔ آگے مفتی محمد مظفر اقبال صاحب موجود ہیں، مسلک دیوبند سے تعلق ہے۔ ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب موجود ہیں، ملت جعفریہ سے ان کا تعلق ہے۔ چاروں مسالک کے تمام مکاتب فکر کے علماء کو لینے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ایک آواز یہ بلند ہو کہ ہم یکجا ہیں اور یک زباں ہیں، اور یہی خوبصورتی ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں پروگرام کو، کہ آپ ہمیشہ ایک آواز جو یکجا ہونے کی ہے اور امن و محبت کی ہے، اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں سب سے پہلے وقت ضائع کیے بغیر مفتی محمد انس مدنی صاحب کی طرف بڑھوں گا، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت ان ایام میں رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے؟ رمضان المبارک کا، کیونکہ میرا پروگرام سوموار کو ہوتا ہے تو آغاز تو اب 1-2 روزے ہیں جو گزر بھی چکے ہیں، تو رمضان المبارک کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ ایام شروع ہو چکے ہیں، بابرکت ایام کا آغاز ہو چکا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے کتنا خاص ہے اور کیا پیغام لے کے آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک تھوڑا پاس۔ میں آپ سٹی 41 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو کلیہ دارالقرآن والحدیث کے لیے خاص کیا ہے۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز قرآن کریم کی آیت سے ہی میں کرتا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس قرآن کریم کو اللہ نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا ہے۔ یہ ایام، یہ سال، یہ دن، یہ راتیں، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ جس رات کو چاہے وہ افضل بنا دے، جس مہینے کو چاہے اعلیٰ بنا دے، جس جگہ کو چاہے وہ افضل بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم فرقان حمید کو اتارنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ خاص کیا ہے۔ یقیناً اس خاص کرنے کی کوئی وجہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی ہی برکتوں اور سعادتوں کا حامل ہے، اور ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے اعمال نامہ میں اچھے اعمال کو شامل کرنا چاہیے۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کے ان کے اعمال کو دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہم اس کا انتظار کرتے تھے کب وہ بابرکت مہینہ آئے اور ہم وہ برکتیں حاصل کریں، یعنی 6 مہینے پہلے اس کا انتظار کیا جاتا ہے، اور جانے کے بعد 6 مہینے بعد تک ہم اس افسوس میں رہتے کہ شاید ہمیں وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے جتنی محنت سے کرنے چاہیے تھے ہم نہیں کر سکے۔ بہت اہم و خاص بات۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ یقیناً ہمارے مسلمانوں کے اندر قرآن کی اور اس رمضان کی محبت موجود ہے، اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر اور بیت اللہ کے اندر رونقیں کیوں بڑھ جاتی ہیں
کہ واقعتاً لوگوں کی محبت اس مہینے کے ساتھ ہے، اور اس مہینے میں ایک سعادت لیلۃ القدر کی بھی ہے، اور وہ بھی رات ہے، وہ اللہ کی رات بنائی ہوئی ہے، اس میں اللہ نے 1000 مہینے کی عبادت سے اس کو بہتر بنا دیا ہے۔ اور وہ بہتر بنانے کی وجہ جو ہمارے اسلاف نے بیان کی ہے کہ پہلی امتوں کی عمریں جو ہیں وہ 1000 سال ہے، 900 سال ہے، 800 سال ہے، اور اس امت کی عمر کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے 60 سے 70 تک بیان کی ہے، تو عمر بہت تھوڑی ہے۔ اس تھوڑی عمر میں پہلی امتوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اس امت کو چونکہ ساری امتوں سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، اور اس افضلیت کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان سے اعلیٰ بنانے کے لیے اللہ نے ایک رات بنا دی ہے کہ اس کو 1000 مہینے کی بات کریں گے تو آپ بھی ان عمروں کے مطابق وہ جو اعمال ہوں گے آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ وجہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی اور ہم سب خود یہ اس کو اس انداز سے اس وقت کو گزاریں، ان اوقات کو گزاریں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم نے یوں سمجھ لیا جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اور اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ اور ایک مہینہ جو ہوتا ہے، جس طرح عام طور پر یہ مارکیٹوں کے اندر بھی ایک سیل کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں وہ ریٹس کم کر دیتے ہیں اور زیادہ سیل ہو جاتی ہے، تو اسی حوالے سے اللہ نے اس مسلمانوں کے لیے یہ نیکیوں کا موسم بہار بنا دیا ہے۔ اور یہ موسم بہار جو ہے، اس موسم بہار کے اندر مسلمانوں کو چاہیے کہ واقعتاً ہی ان نیکیوں کو حاصل کیا جائے، اور اس طرح حاصل کیا جائے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے کہ رمضان المبارک کے اندر آپ کی سخاوت کے اگر دیکھا جائے، آپ کے قرآن کے پڑھنے کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ہے اور جبریل امین ان کے پاس آتے تھے کہ اور قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، تو ہمیں مسلمانوں کو سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دینی چاہیے۔ روزہ تو رکھنا ہی ہے سب نے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی میں اگر کچھ گناہ کی زندگی گزر چکی ہے تو یہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اللہ سے دوستی لگانے کا مہینہ ہے، اور ہمیں اللہ سے دوستی لگانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ راتوں کو جاگنا ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور روزہ جو ہے یہ جس طرح کہ عام یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، الصوم جنۃ، یہ ڈھال بھی ہے، یہ جہنم سے بچانے کا سبب ہے، اور اس روزے میں اپنے آپ کو انسان گناہوں سے بچانے کی پریکٹس کرتا ہے کہ وہ عام دنوں میں بھی جھوٹ بولنا جس طرح منع ہے تو رمضان المبارک میں اور زیادہ منع کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتے اور اس پر عمل نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پریکٹس کرنی ہے کہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو جھوٹ اس سے فارغ کر دینا ہے، اور غلط اعمال کو جس طرح ہم رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں، اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی ہمیں اگلے 11 مہینے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی گزارنے ہیں۔ ایسے ہی گزارنے۔ میں علامہ ریاض خالد صاحب کی طرف بڑھوں گا، مائک علامہ صاحب آپ لے لیجیے گا۔ علامہ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں رمضان المبارک کی؟ کیونکہ مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اہمیت عشق بیان کیا رمضان کا، اور پھر اس کی فضیلت کے اوپر بہت خوبصورت روشنی ڈالی۔ آپ رمضان مبارک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو انہوں نے کہا کہ اگر نیکیاں بھی ڈبل ہونی ہیں تو پھر گناہ بھی دیکھ کے کہیے گا وہ بھی ڈبل ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے امت مسلمہ پہ یہ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک اس وقت آ رہا ہے جب کہ امت بہت ہی زبوں حالی کا شکار ہے۔ جی، فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں مظلوم ہے اہل اسلام۔ تو یہ تقوی کا جو ایک درس ہے اس میں ہمیں ملتا، اس میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج امت کی جو زبوں حالی ہے، امت کے جو حالات ہیں، اس مہینے میں اس تزکیہ نفس کی مشق میں ہم کوشش کریں کہ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گامزن ہوں اور امت کی وحدت کو مضبوط کریں تاکہ امت پھر عظمت رفتہ کو پا سکے۔ جہاں تک تعلق ہے رحمت، بخشش، مغفرت، یہ تو آج موسم بہار ہے نیکیوں کا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کے اپنا ایام گزاریں۔
بالخصوص اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں، ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے میں دیکھتا ہوں کہ رمضان، قرآن اور سیام، ان کا آپس میں بڑا گہرا معنوی بھی روحانی بھی ربط ہے۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرا بندہ شب کو قرآن کریم کے ساتھ شب بسری کرے، قرآن کریم کے ساتھ وہ چمٹ کے اپنا وقت گزارے اور دن کو روزہ رکھے۔ تو اس میں اس سے بڑا کوئی وظیفہ اور عمل نہیں ہے، یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن جیسا کہ حضرت نے شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا، ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے اور بددیانتی بھی کرتا ہے، کم تولتا ہے، یا غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا حسد کرتا ہے، یا اپنے بھائی کے ساتھ خیر اور بھلائی کے معاملے کی بجائے متنازع معاملات کو اٹھاتا ہے۔ آج ضرورت ثمر کی ہے کہ اگر آپ گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو روزے کا معنی لغوی اعتبار سے بھی یہی ہے کہ رک جانا۔ تو اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں کہ روزے کا مفہوم اور معنی بھی یہی ہے کہ برے کاموں سے رک جانا اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جانا۔ اور اگر آپ دیکھیں تقوی کا معنی تو اس کا معنی ہے بچنا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آج تقوی کا معنی ہے بچنا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندے جو ہیں اپنی گزشتہ زندگی جو ہے جو غلاظت میں ہے، آلودہ ہے، اس کو ترک کر کے اللہ کے احکام پہ اپنی زندگی کو لے آئیں اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو آج اسی کی ہمیں ضرورت ہے کہ جس طرح سے یہ خوبصورت مہینہ ہے، ہماری زندگیاں خوبصورت ہونی چاہیے، معاشرہ خوبصورت ہونا چاہیے، خیر اور بھلا۔ اور جہاں تک تعلق ایک آدمی حقوق اللہ کی ادائیگی کرتا ہے لیکن حقوق العباد جو ہے اس کی ادائیگی نہیں کرتا، تو جو بندہ حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتا اللہ اس سے قطعاً راضی نہیں ہوتا۔ اللہ جب چاہے جس طرح چاہے اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن اسی لیے تو نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے زمین پہ اپنے بھائیوں کو راضی کر لیتا ہے، یعنی حقوق العباد میں اپنے قدم بڑھا دیتا ہے اور زمین پہ اللہ کی مخلوق راضی ہو جاتی ہے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جن میں حضور نے فرمایا عرش والا عرشوں پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو آج ضرورت ثمر کی ہے کہ ہمیں خوبصورت ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کو گزارنا چاہیے قرآن پاک کے ساتھ چمٹ کے، لیکن ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ لازم ملزوم ہے، یہ ضروری یاد رکھنا چاہیے۔ چاہیے۔ مفتی محمد مظفر اقبال صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ مفتی صاحب، بہت خوبصورت باتیں چل رہی ہیں، رمضان المبارک کی بربرکت ایام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ رمضان المبارک کی اہمیت کیسے دیکھتے ہیں، اس کی فضیلت، اور آج ہمیں کس عمل کی ضرورت ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو روزے کا جو مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے اندر روزے کی جو روح ہے، جو روزے کا مقصد ہے، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو متقی بنائیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ مختصر سی بات ہے کہ تقوی ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنا اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ کوئی چھوٹی نیکی ہو اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑا نہ جائے، بلکہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو کیا جائے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ ایک تو ہمیں یہ حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرا، رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سیزن کا مہینہ ہے اور گویا سیل لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک سجدہ کرنے پر 2500 نیکی عطا فرماتے ہیں، اور اسی ایک سجدہ کرنے پر اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک یاقوت کا محل بناتے ہیں۔ اس محل کے 60,000 دروازے ہیں، جو دروازہ بھی ان میں سے کھولا جائے گا آگے سونے کا محل ہوگا۔ گویا کہ ایک روزہ رکھنے پر اللہ رب العزت اتنا بڑا یاقوت کا محل بنا دیتے ہیں کہ اس کے اندر 60,000 سونے کے محل بنے ہوئے ہیں۔
پھر اسی طرح اسی ایک سجدہ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اتنے بڑے انعامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر ایک آدمی اگر روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ جب کوئی بندہ رکھتا ہے نا، تو پہلا روزہ رکھنے پر اللہ رب العزت روزہ دار کے پچھلے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما۔ 70,000 فرشتے، اتنی بڑی سیل دیکھی اتنی نہیں بڑی سیل کوئی نہیں ہے کہ انعام ہی انعام انعام ہی انعام انعام کہ پہلے روزے پر ہی اللہ کہتا ہے میں نے معافی کر سب کچھ دی۔ اور پھر یہ پہلا روزہ تو ہے ہی ہے، ہر روز حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز افطاری کے وقت اللہ رب العزت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ 10 لاکھ وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کتنے ان گنت لوگوں کی معافی فرماتے ہیں۔ اور 70,000 فرشتے روزہ دار کے لیے صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب تک وہ روزے کے اندر ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اس روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ تو جس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہوں اور اللہ سے مانگ رہے ہوں تو ہو نہیں سکتا اللہ رب العزت معافی کا فیصلہ نہ فرمائے۔ تو رمضان المبارک واقعتاً سیزن ہے، اور اس مہینے میں اگر ہم نفل پڑھتے ہیں تو فرضوں کے برابر ثواب ہے، اور اگر فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ پھر فرائض میں ہم حقوق اللہ بھی لیں، حقوق العباد بھی لیں۔ حقوق اللہ کو بھی ہم اپنے طریقے پر جو ہے نا ادا کریں جس طریقے سے ہمیں شریعت میں دیا گیا ہے، اور حقوق العباد کو بھی ہم شریعت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب، مقصد پروگرام کا ڈاکٹر صاحب بڑا ہی واضح ہے کہ جو ہم بتا رہے ہیں باتیں لوگوں کو صرف واپس ریئلائز کروانا ہے کہ روزے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں تھوڑی سی اس کے بعد جو سوالات ہیں وہ اسی کے اوپر ہیں جو دنیاوی مسائل اس وقت چل رہے ہیں، تھوڑی رمضان کی اہمیت اجاگر کر دیں فضیلت، تو پھر ہم دوبارہ واپس ان مسائل کی طرف آئیں گے۔ آج ہمارا نوجوان بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے ان مسائل کی، اللہ کی طرف رجوع اللہ نہیں کر رہا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے شاید ادھر سے مجھے کچھ مل نہیں رہا، وہ بھٹکا ہوا ہے۔ پھر اس پہ سوالات ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علیہ۔ یقیناً رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے، علماء کرام ابھی اس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعاً وہی لوٹ سیل والی ایک بات ہے کہ 11 مہینے جو ہے وہ شیطان کو کھلا چھوڑا جاتا ہے، اور ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس میں شیطان کو سنگلوں سے باندھ دیا جاتا ہے، میرے بندے کے قریب بھی نہ ہو۔ تو بندے کو یعنی خدا خود ایک اہتمام کر رہا ہے کہ وہ اپنی برائیوں سے، گناہوں سے مغفرت کر لے، توبہ کر لے، بچ جائے، محفوظ ہو جائے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان پائے اور اس کی بخشش۔ یہ بہت بڑا جملہ، بالکل جی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یقیناً آج ہمارے معاشرے میں اس میں تھوڑا ہمیں تساہل نظر آ رہا ہے، اور یقیناً اس میں کچھ کمیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن جیسا مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک میں جو آپ کے نوافل ہیں ان کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور جو فرض ہیں ان کو 70 گنا اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک فرض روزہ اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے، ایک فرض روزہ اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے تو وہ قیامت تک بے شک نوافل روزے رکھتا رہے اس روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ایگزیکٹلی، غیر دنستہ ایک روزہ چھوڑا، ساری عمر کے روزے رکھیں اور ہر روز رکھیں، روزوں کے علاوہ بھی روزے رکھیں، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ۔ اسی طرح فرض نماز کے بارے میں بھی ہے کہ اگر وہ نماز جو فرض ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو قیامت تک وہ نوافل پڑھتا رہے، اور اس نماز کے ایک سجدے، ایک رکوع کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ چیزیں یقیناً ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور جو اللہ نے ہمیں ریلیف دیا ہے، خاص طور پر ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا میں مصروف ہوتے ہیں، معاشرے میں، سوسائٹی میں حالات و واقعات کی وجہ سے کبھی کبھار جھوٹ بھی بولتے ہیں، کبھی دوسرے معاملات میں بھی ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ ایک موقع ہے کہ جیسے ہی آپ اللہ کہتا ہے کہ رمضان، تو یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی یہ ساری نعمتیں ہم ان سے استفادہ کریں، جیسا کہ مثلاً تلاوت کلام پاک کی محافل جو ہیں وہ بہت زیادہ رمضان مبارک میں منعقد ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر واقعاً تلاوت کلام پاک کے ساتھ تفہیم قرآن پاک بھی کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور اس کے احکامات ربانی کے اوپر عمل کیا جائے تو پھر یقیناً ہمارے اندر رمضان کے بعد ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔
ڈاکٹر صاحب واپس اسی طرف آئیں گے, یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. اب تھوڑے سے جو رمضان المبارک سے منسلک ہمارے دنیاوی مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ایک بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ہی خاص پیاری باتیں ہو رہی ہیں اور بہت سارے پروگرام دنیا کے مسائل کے اوپر کرتے رہتے ہیں, لیکن جب بھی یہ پروگرام ہوتا ہے تو میرا سب سے فیوریٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ جو باتیں دل کو سکون دینے والی ہیں ان پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. مفتی محمد انس مدنی صاحب سے آغاز دوبارہ سے کروں گا. مفتی صاحب, کچھ دن پہلے وزیر خزانہ فیصل آباد دورے پہ تھے تو ایک جملہ انہوں نے بولا جو غیر رسمی گفتگو جسے کہتے ہیں کھانا تناول کرتے ہوئے, ان کا یہ نہ کیجئے کہ ٹیکس چوری بھی کریں, ٹیکس نہ دیں اور پھر حج عمرے بھی کری جائیں. اب رمضان آ رہی تو میرے ایک سوال تھا, میں کہ جس دن بھی پروگرام ہوگا اس کے اندر رکھوں گا ضرور, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی یہ بہت ضروری ہے, یہ باتیں جو اہمیت ہیں یہ اجاگر کرنے کا مقصد ہمارا بھی یہی ہے کہ لوگوں کو باور کروایا جائے ہم آج بھی کہاں بھٹکے ہوئے ہیں. بلکہ ہم ابھی پروگرام سے پہلے ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب اور علامہ صاحب یہی گفتگو کر رہے تھے کہ رمضان کی برکتیں ہمیں ایک ہفتہ پہلے وہ تیاریاں نظر نہیں آئیں, وہ عشق نظر نہیں آیا, وہ جنون نظر نہیں آیا. آج بھی اسی دور میں ہیں کہ 10 روپے میٹر کپڑا مہنگا بک جائے, 10 روپے مہنگا مال زیادہ بک جائے, کلو کی چیز کے پیچھے کوئی 200-300 گرام کم کر کے بیچ دیں, ناپ تول میں ہیرا پھیری کر لیں, 10 روپے زیادہ کما لیں. کیا رمضان المبارک کے ایام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب شیطان بند ہے تو اپنا اندر والا شیطان بھی ذرا بند کریں اور اللہ کے حضور اپنی توبہ استغفار و مغفرت کروائیں جو موقع 3 اشروں میں ہمیں دیے جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی واقعتاً ہمارے مسلمانوں کا جو رویہ ہے اس حوالے سے بہت سے لوگ تو واقعتاً ہی اس رمضان المبارک کی فیوز و برکات کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن کچھ موقع پرست لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سارا سال اسی بات پر نظر ہوتی ہے کہ کب رمضان آئے گا اور ہمارا سیزن لگے گا, اور وہ واقعتاً ہی ہمارے جو تاجر حضرات اللہ ماشاءاللہ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں اس میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ انہیں اس بات سے پرواہ نہیں ہے کہ رمضان ہے غیر رمضان ہے یا کیا کون سا موسم چل رہا ہے یا کون سا وقت چل رہا ہے, انہیں اس بات سے سروکار ہوتا ہے کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ اوپر جانا چاہیے. تو کیا دین الہی ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہم دیکھیں, آپ رمضان میں بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے, اجود ما یکون فی رمضان, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس طرح سخی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح ہوا چلتی تھی کریح المرسلہ, تو ہوا چلنے سے مشابت دینے کا مطلب ہے ہر ایک کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا تھا. اور دین اسلام ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ مسلمان کا خیر خواہ ہو, اور مسلمان اور بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان کے لیے خیر سوچنے والا ہے, اور یقیناً جو کم تولنے والے ہیں وہ خیر سوچنے والا نہیں ہے. اس کو صرف اس بات سے نظر ہے کہ مجھے اس بات سے قطع نظر کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ, اس کے ثواب اتنے زیادہ ہیں. وہ جھوٹ تو رمضان کے علاوہ بھی غلط ہے, کم تولنا رمضان کے علاوہ بھی غلط ہے, کم ناپنا کم رمضان کے علاوہ بھی غلط ہے, اور رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہو تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہے. یہ تو پریکٹس کا مہینہ ہے کہ پریکٹس کر لیں پھر بندہ ٹھیک ہو ہی جاتا 30 دن بعد. ٹھیک ہونے کے بجائے ہماری نظر اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم نے اس رمضان میں کتنا بزنس کیا ہے اور کتنا پیسہ بنا لیا ہے, اور یہ ہمارے سارے سال کی روٹیاں بن گئی ہیں. تصور یہ ہوتا ہے, کانسیپٹ یہ ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلم کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنا سیلیں لگا رہے ہیں اور ریٹ کم کر رہے ہیں, اور اس کے بالکل الٹ کہ ہمیں یہ مسلمان کی خیر خواہی تو یہ ہے کہ ریٹ کم نہ کریں, کم از کم برابر تو رکھیں. برابر رکھنے کے بجائے ہر چیز کو اس کو روک لیا جاتا ہے. اس کا میں نے یہاں تک میں نے ابھی پروگرام آگے جا کے رمضان میں یہ تو آغاز کا پروگرام آگے کرنے میرے آنے پروگرام میں نے گوبھی کریلے ان سب کی قیمتیں لے کے رکھی ہیں 1 مہینے پہلے کی. اب میں 1 مہینے بعد کی چلاؤں گا, یقیناً خود بھی شرم آتی ہے. وہ منڈی والے کہتے ہیں کہ یہ 2 روپے کلو, بلکہ گوبھی پھینک کے جاتے ہیں لوگ. اب 25-30 روپے بکے گی تو وہ دیکھیں جنہوں نے روزے رکھنے ہیں ان کے لیے مشکل کا باعث تو بن رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور ہمیں یہ تو خیر خواہی کی بات نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہر میدان کے اندر ہمارے مسلمانوں کی دوڑ اسی بات میں لگی ہوئی, اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ یہی سبق دیتا ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے. اور اصلاح یہ نہیں ہے, اور یہ ایک بات بتا دوں, یہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا, چاہے وہ ٹیکس میں ہو یا کسی بھی کام میں, اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. اور ہمارے نظام جو ہے مغرب سے آئے ہوئے, چونکہ نظام ہے اس کے مطابق ٹیکس کا نظام چل رہا ہے, وہ حکومت کو چلانا ہوتا ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تاہم میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ رمضان
کے حوالے سے زکوٰۃ صدقات زیادہ اس مہینے میں ہوتے ہیں، اور اگر زکوٰۃ کا نظام ہی صحیح طور پر پاکستان میں نافذ کر دیا جائے تو ہمارے ملک میں ماشاءاللہ جتنے صاحب ثروت لوگ ہیں اور صحیح زکوٰۃ ادا کریں، گورنمنٹ ان سے زکوٰۃ ہی صحیح طور پر وصول کر لے تو انہیں ٹیکس کے نظام کی ضرورت ہی نہ رہے۔ بالکل صحیح۔ روزے کے چھوڑنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا لوگوں کے فائدے کے لیے وہ بات ہونی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، یہاں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا دین کا عمل نہیں ہے جس میں کوئی ایسا جبر ہو جو انسانی فطرت کے خلاف ہو یا وہ اس کو برداشت نہ کر سکا ہو۔ مثلا روزے کے حوالے سے جس طرح ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ یہ روزہ اگر آپ نہ رکھیں تو بہتر ہے، یہ ایک بہتر والی بات ہے، لیکن اگر دیکھا جائے نتائج کے حوالے سے تو ہمیں روزہ رکھنا ہی جہاں بہتر محسوس ہو رہا ہے وہاں رکھنا ہی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جہاں روزہ چھوڑنا ضروری ہے تو وہاں چھوڑنے کا ہی حکم ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک مثال دوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سفر میں روزہ کوئی نیکی نہیں ہے، اوکے۔ لیکن اگر آج کل کے سفر کے حساب دیکھا جائے تو یہ اور ہے بہت بات، لیکن اس وقت سفر اونٹوں پر، گھوڑوں پر ہوتا تھا اور صحراؤں اور ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ روزہ سب کھول دیں اور اس نے نہیں کھولا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کے اوپر کپڑے تانے ہوئے ہیں کہ تاکہ وہ گرمی سے بچ سکے، تو آپ نے پوچھا یہ کیوں کیا ہے؟ کہا جی یہ روزہ بچانے کے لیے، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں روزہ پورا کر لوں۔ آپ نے کہا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اس کو کہے روزہ کھول دے۔ اب کوئی انسان پریشان ہے، بیماری کی حالت میں ہے اور وہ کہتا ہے میں روزہ پورا کروں گا چاہے جان میری چلی جائے، تو یہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ جان کو بچانا ضروری ہے۔ اب جان بچاتے بچاتے، وہ روزہ بچاتے بچاتے وہ کہے کہ میری جان ہی چلی جائے، یہ اجازت نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، تو اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، لیکن کوئی شخص اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا تو اس کے لیے فدیہ اور اس کے لیے اجازت ہے۔ بالکل صحیح۔ میں علامہ ریاض خالد صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ موسیٰ نے بڑی اہم بات کی، یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی رمضان سے چند ایام پہلے اپنے پیسے نکلوا لیں گے اور گھروں میں رکھیں گے تاکہ زکوٰۃ نہ کٹے اور پھر 10 دن بعد دوبارہ واپس جمع کروا دیں گے، یہ بھی ہوتا ہے۔ علامہ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سوال بدل کے آؤں گا کہ روزہ رکھا، سارا دن قیام کیا اور نماز کے وقت اٹھے، نماز پڑھی، یہ زیادہ افضل ہے یا جو محنت کرنا، حلال روزی کمانا ہے اور اپنے جو بھی وقت ہے رات کا اس میں سو جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوگر صاحب گزارش یہ ہے، بڑی خوبصورت باتیں علماء کرام نے فرمائی۔ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے، سیرت طیبہ موجود ہے جو رہتی دنیا تک، قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ، مینارہ نور ہے۔ اس میں ان چیزوں کی نفی ہے، محنت کرنا، مزدوری کرنا، روزہ رکھنا، شب بیداری کرنا، حقوق اللہ کی ادائیگی کرنا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، یہ سب چیزیں لازم ہیں۔ لیکن آج ہم فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی دیکھیں، میں پھر ایک مرتبہ یہ کہوں گا کہ پیغام ربانی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اس سے ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ صراط مستقیم یہ ہے۔ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج ہم فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ رمضان، قرآن، صیام، ان چیزوں کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور روزے دار کی شان یہ ہے، روزے کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے رب سے شدید پیار کرتا ہے۔ اسی لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی جزا اللہ دے گا کسی نہ کسی شکل میں، لیکن روزے کی جزا مالک و مولا نے فرمایا میں خود بن جاؤں گا۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں، حدیث میں آتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بڑی شان ہے اس کی سفارش بھی ہوگی، لیکن آج امت دوراہے پہ کھڑی ہے۔ آج میں پھر اپیل کروں گا کہ مساجد میں، عبادت گاہوں میں ہمیں چاہیے کہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے، مظلوم کشمیریوں کے لیے، برما کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اپنے وطن عزیز کے لیے استحکام اور خوشحالی کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سودی نظام سے، اس شکنجہ ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ
ہمیں اپنے اپنے نظریے پہ اپنے اپنے مسلک پہ کاربند رہتے ہوئے اتحاد بین المسلمین کا، امت کی وحدت کا، امت کی یکجہتی کا پرچم سر بلند کرنا چاہیے، تاکہ امت جو ہے ایک مرتبہ پھر اس ذلت سے نکلے اور عظمت رفتہ کو بہت اہم محمد مظفر اقبال صاحب، بلا شبہ تفرقوں میں بٹنا چاہیے بھی نہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. جو بڑے خوبصورت جملے بولتے ہوتے ہیں، کسی نے چھیڑو نہ اپنا چھڈو نہ. مفتی صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ آج بہت چیزیں مختلف ہو چکی ہیں، کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے، بلکہ موسٹلی افسوس ہوتا ہے. یہ بات، یہ سوال ہی نہیں بلکہ کرنا بھی نہیں بنتا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ کرنے پڑتے بھی ہیں. آج بڑی ساری چیزیں مختلف ہو چکی ہیں. اگر حالات و واقعات کے مطابق دیکھیں تو نوجوان جو ہیں، ہمیں پہلے عشرے میں ایسے لگے گا کہ رمضان ہے تو پچھلی صفوں میں بھی جگہ موجود نہیں ہے، لیکن 15ویں روزے جا کے ہمیں لگتا ہے کہ پھر صفوں کی ضرورت ہے، پھر 27ویں روزے جا کے ہمیں لگتا ہے صفوں کے اندر رش بڑھا ہے. یہ جو ہے، کیا رمضان تو یہ سکھا دینا چاہیے کہ یہاں آپ کو یہ رمضان المبارک کی فیوز و برکات انجوائے بھی کرنی ہے اور پھر اس کی پابند بھی ہونا ہے. جی بلال بھائی، بالکل حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر تبدیلیاں آ گئیں. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری ہوتی تھی. معذر کے ساتھ میں ایک جملہ ایڈ کر دوں، ہم نے انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہے جی، رمضان المبارک کو. اسے فیوز و برکات سے مہینہ ہٹا کے سٹیٹس لگانا، روزہ ڈن، سحری ڈن، افطاری ڈن. وہ تو ایسے ہے کہ آؤ افطار بوفے لگا، ادھر جا رہے ہیں، سحر کے لیے جا رہے ہیں. وہ جو عبادت اور عشق تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا. مقصد بھول گئے نا. ہاں جی، مقصد سے ہٹ گئے ہم. اب دیکھیں کہ انٹرٹینمنٹ ہی ہو رہی ہے کہ سحریوں میں بھی افطاریوں میں بھی بوفے چل رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک روح ہوتی ہے سحری افطاری کی، اس وقت دعائیں مانگنا ہوتی ہیں، وہ بالکل ہمارے اندر نہیں ہے. پھر زیادہ وقت لوگ پہلے ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت میں اور اس کو سمجھنے کے اندر گزارتے تھے. اب زیادہ وقت کھیل کود میں گزارا جا رہا ہے. راتوں کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر نوجوان لڑکے جو ہے وہ راتوں کو جاگتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ کوئی کھیلوں میں مصروف ہے، کوئی ویسے موٹر بائک پہ ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں روڈوں کے اوپر، اور صبح سحری کھا کر سو جاتے ہیں. تو یہ مقصد نہیں ہے. آپ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے. اگر عبادت نہیں کرنی تو پھر قیام کرو، پھر وہ عبادت ہے. بلکہ بالکل، اگر رات سونا نہیں ہے تو پھر قیام کر لو، عبادت کر لو. اور اگر سونا ہی ہے تو پھر سو کر صبح اپنا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگو. اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس وقت ہمارے نوجوان کو ضرور توجہ دینی چاہیے. ہم اس وقت قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو بہت زیادہ توڑ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں قرآن پاک تلاوت بھی کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہمیں اپنے اللہ کی منشا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس لیے جہاں ہمیں عبادات کرنی ہے، دیگر عبادات، وہاں ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کے اندر بھی اپنا وقت گزارنا چاہیے اور فضول وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. رحمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رکھا ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں. سمندر کی مچھلیاں تک. اور روزانہ جنت روزہ دار کے لیے سجائی جاتی ہے. اور جب آخری رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی تو اللہ تعالیٰ سارے روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو پوچھا گیا یا اللہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری رات اللہ تعالیٰ سارے روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا وہ شب مغفرت، وہ شب قدر ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بلکہ اصول یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے بعد اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت گویا وہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو اللہ آخر میں بدلہ دے کر بتاتا ہے کہ دیکھو میرے لیے تم نے بھوک پیاس برداشت کی تھی، اب میں اپنی طرف سے تمہاری مغفرت اور بخشش کا فیصلہ. ایسا بدلہ کوئی دے بھی نہیں سکتا. ایسا بدلہ کوئی دے نہیں سکتا. ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب، روزہ ایک جملہ بولا کیونکہ وہ آخر پہ اب سوال آ گیا آپ کے پاس، میں آپ کی طرف سے وہ لے کے جاؤں گا. طبیعت خراب ہے، طبیعت ناساز ہے، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. آپ یقین مانیے میں نام کسی دوست کا لیتا، بہت سارے ایسے دوست ہیں انہوں نے کہا سانس کا ایشو ہے. میں کہا روزہ تو رکھ کے ویک نہیں ہوں، اور یقین مانیے انہیں کچھ نہیں ہوا. مجھے شوگر، میں کہا آپ رکھیں. میں انہوں نے کہا میرے والد کو 30 سال سے زائد ہے، کچھ نہیں ہوتا، رکھیں. رکھا، کچھ نہیں ہوا. ایک وہم و گمان کی فضا پیدا کر لی ہے. اور پھر میں سب نہیں، جیسے مفتی صاحب نے سب تاجروں کو نہیں کہا، میں بھی سب ڈاکٹرز کو نہیں کہتا. کچھ آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ رہنے دیں. آج بھی ہمارے بہت سارے سینئر ڈاکٹر ہیں وہ خود کہتے ہیں آپ رکھیں، جتنی اچھی ڈائٹ اور یہ ڈائٹ پلان اللہ نے دیا ہے آپ کا سب کچھ ہی ٹھیک ہو جانا ہے. یہ جو بہانے ہیں اس پہ کیا کہیں گے کہ بہت عام ہو گیا معاشرے میں.
فیشن اڈاپٹ کر لیا کہ نہیں میری آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی, نہیں میں نے پیپر دینے جانا ہے, نہیں آج یونیورسٹی جانا ہے, کالج جانا ہے. یہاں تو گندم کی فصلیں تک کاٹی ہیں کہ لوگوں نے روزے رکھ کے. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ ایسی مراعات کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے سے طے کر لیں, یعنی جو خداوند متعال نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل جو ہمیں شریعت دی ہے اس کا ایک تقاضا ہے, اس کا پروٹوکول ہے. ہاں اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو اس کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا ہے, وہ ماہرین نے کرنا ہے, ماہرین مطابق ڈاکٹرز نے کرنا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو سمجھتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے, یہ روزہ رکھنے سے اس کے عارضے میں اضافہ ہو سکتا ہے یا اس کو جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے, تو اگر وہ کہتا ہے روزہ نہ رکھیں تو اس میں اس کو اس وقت تک معافی ہے جب تک وہ صحت مند. ویسے بھی جس نے شفا دینی اس سے تو بھاگ رہے ہیں آپ, تو شفا تو خود آپ دور کر رہے ہیں, شفا دینے والا آپ کو کہہ رہا ہے روزہ رکھ لو شفا دے دوں گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور روزے کے بارے میں ابھی تو جو سائنٹیفکلی یہ پروو ہو چکا ہے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن سے نجات جنہیں فاسٹنگ کہہ کے باقاعدہ یہ تھیراپی کروائی جاتی ہے. فاسٹنگ ابھی یہ چل رہا ہے, انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا بھی ایک ٹرم یوز ہے. تو روزہ جو ہے وہ کینسر سے بچاتا ہے, لیور کی بیماریوں سے بچاتا ہے, آنتوں کی بیماریوں سے بچاتا ہے. آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارا دن آپ ادھر کرتے ہیں تو یہ روزہ بہترین اس کا بھی ذریعہ. تو اسی طرح ساری باتیں ہیں, لیکن میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں پہ, چونکہ قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ سے لمبی بات ہے, میں مختصر کروں گا. سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ میں نے قرآن کو 2 آنکھوں سے پڑھا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے, سب 2 آنکھوں سے پڑھتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اصل میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اپنے مسلک کو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ 1 آنکھ سے قرآن پڑھتے ہیں. ہمیں قرآن 2 آنکھوں سے پڑھنا چاہیے, یعنی مسلک کو بالِ طاق رکھ کر بحیثیت مسلمان نبی کی امت بن کر قرآن کو پڑھنا چاہیے. یقیناً اس کا پھر فہم اور سمجھ اور اس کا تدبر وہ اور زیادہ واضح نظر آتا ہے. تو اسی بنیاد پر انہوں نے کہا میں نے قرآن کو 2 آنکھوں سے پڑھ کر انقلاب برپا کیا. بہت شکریہ. ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب موجود تھے, مفتی محمد مظفر اقبال صاحب, علامہ ریاض کھلل صاحب, مفتی محمد انس مدنی صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور آخر پہ پھر پروگرام کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں وہ ڈاکٹر صاحب والی بڑی خوبصورت بات کہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے طور پہ تو ہم فیشن کے طور پہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, لیکن جب اللہ ہمیں کہتا ہے, مطلب ہم سارا دن کہتے ہیں اللہ خیر کرے, دعا کریں اللہ ہمارے لیے خیر کرے, دعا کریں فلاح ہو. جب اذان میں حی الصلاح حی الفلاح کی آواز ہمیں امام اور بلاتا ہے اپنی طرف, مؤذن اذان دے کر کہ وہاں نماز ادا ہونے لگی ہے, صلاح اور فلاح دونوں تمہیں بلا رہی ہیں, لیکن وہاں نہیں جاتے. ہم چیزوں کو فیشنلی اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم چیزوں کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لینا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک سانس کا بھی امتحان ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا. اس کے نتائج ہمیں سامنے دیکھنا پڑیں گے کہ یہ سانس کیسے کس طرح ہم نے گزارا ہے اور کہاں ہم نے استعمال کیا. اس لیے اپنی چیزوں کو تھوڑا سا مرتب کرنے کی کوشش کیجئے. یہ 30 ایام اتنے خاص ہیں, 29 ہوں یا 30 ہوں, یہ اتنے خاص ہیں کہ ہمیں ایک ترتیب دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا مدینہ شریف جا کے 40 نمازیں ہم نے مسجد کے اندر پڑھنی ہیں. مقصد یہ نہیں ہے 40 نمازیں ہمارے اوپر تو فرض ہیں, مقصد یہ ہے تاکہ ہم اپنی روٹین بنا لیں. وہ 40 دن بعد پھر چھوٹتی نہیں ہیں, لیکن کئی لوگ یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر اللہ ہدایت دے. اور اس پروگرام کا مقصد صرف یہ تھا تاکہ ہم چیزوں کو مرتب کر کے ترتیب کے ساتھ لے کے آگے چل سکیں. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ